السلام علیکم۔ آج حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جن نبیوں کو دنیا میں بھیجا ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں، جو مچھلی والے نبی کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ آپ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ چلیے جانتے ہیں آخر کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والے نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت آپ عراق کا ایک شہر نینوا میں نبی بن کر آئے، مطلب اللہ نے آپ کو نینوا شہر کے لیے نبی چنا۔ آپ کا کام تھا لوگوں کو ہدایت دینا، انہیں ایک اللہ کو ماننے پر راضی کرنا اور بت پرستی سے ان کا دھیان ہٹانا۔ آپ نے آپ کے شہر کی بستی کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا اور بت پرستی کے لیے منع کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ انہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا، نتیجتاً انہوں نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو بولا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے بت پرستی کو نہیں چھوڑا تو بہت ہی جلد اس شہر پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے اور دوسرے شہر جانے کے لیے کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن کشتی کچھ دیر بعد بیچ ندی میں پہنچی تو ڈوبنے لگی۔ ملال کشتی چلانے والے نے کشتی میں بیٹھے لوگوں سے فرمایا، جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر ہماری کشتی میں بیٹھ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، جو کہ آپ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کو بتائے بنا اپنے شہر سے بھاگ نکلے تھے۔ ملال کے مطابق آج بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ ملال نے لوگوں سے کہا، جو بھی اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہے وہ دریا میں کود جائے تاکہ دوسرے مسافر کی جان بچائی جا سکے۔ ملال کی بات سن کر آپ نے فرمایا، اپنے مالک سے بھاگا وہ غلام میں ہوں، اس لیے مجھے پانی میں ڈال دیا جائے۔ آپ نے کشتی پر سوار سبھی لوگوں سے واپس کہا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر ہی قوم والوں کے ستم سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور جانے کے لیے نکلا ہوں۔ اتنا کہتے ہی آپ پانی میں ڈال دیے گئے۔ پانی میں جاتے ہی اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے ایک بڑی مچھلی کو بھیجا، جو کافی دیر تک کشتی کے کنارے چکر لگا رہی تھی۔ جیسے ہی آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں پہنچے، اس وقت مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی سے فرمایا، جس کو تو نے نگلا ہے وہ تیری روزی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے نبی کو تیرے پیٹ میں ان کی حفاظت کے لیے پہنچایا ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ آپ 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ مچھلی کا پیٹ اس طرح کانچ کی طرح صاف کر دیا تھا کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے سمندر کی ہر چیز دیکھتے اور اللہ کی تسبیحیں بیان فرماتے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کریم نے آپ کی ساری مشکل آسان فرما دی اور اس کی بدولت آپ کو 40 دن تک ہر وقت سکون ملتا رہا۔ پھر مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہاں سے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا، انہیں وہیں جا کر اپنے منہ سے انہیں نکال دے۔ اللہ نے فرمایا، اب میں ان سے خوش ہوں، وہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے امتحان کے میں پاس ہو گئے تھے۔ اللہ کا حکم پاتے ہی مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا۔ اس کنارے پر اللہ نے آپ کے رہنے کے لیے ایک پیڑ پیدا فرمایا اور آپ کی خوراک کے لیے ایک ہرنی کو دودھ پانے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ دنوں بعد آپ اپنی بستی کی طرف لوٹے، تب وہاں پر آپ کو ایک گوال ملا۔ آپ نے اس گوال سے فرمایا کہ یہاں پر کوئی عذاب آیا تھا کیا؟ اس گوال نے فرمایا کہ یونس نام کے ایک شخص نے کافی دنوں پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر بت پرستی یہاں کے لوگوں نے نہیں چھوڑی تو اس شہر پر اللہ کا بہت بڑا عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے اس گوال سے فرمایا کہ کیا ایسا ہوا تھا؟ گوال نے کہا کہ جب وہ شخص یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے رات کو نکلے تو اگلے دن پورے شہر میں بادل چھا گئے اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جسے عذاب آنے والا۔ اس وقت ہمیں لگا کہ یونس کی باتیں بالکل صحیح تھی۔ تب سارے شہر کے کافی لوگ اپنا سارا سامان اور اپنے پریوار کو لے کر شہر چھوڑ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اس وقت وہاں کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب شہر کا کوئی بھی آدمی بت پرستی نہیں کرے گا، اور کچھ ہی دیر میں سارے بادل چھٹ گئے اور دھواں ایک دم سے غائب ہو گیا، مطلب اللہ نے وہاں کے لوگوں کو معاف کر دیا۔ یہ سن کر آپ حضرت یونس علیہ السلام نے گوال سے فرمایا کہ جس یونس کی تم بات کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ یہ سن کر گوال آپ کی قدموں میں جھک گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ اس طرح آپ واپس اپنے شہر کی طرف لوٹے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا اور وہاں کے سبھی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بتایا۔